بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور چڑیل ملکہ، ایپیسوڈ 1۔ عمرو یار اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ خیمے میں اندھیرا تھا۔ عام طور پر عمرو یار خیمے میں مشعل جلا کر سوتا تھا۔ رات کو بھی اس نے مشعل جلائی تھی، لیکن شاید مشعل میں جلنے والی چربی ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مشعل خود بخود بجھ گئی تھی۔ جاگتے ہی عمرو یار اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع ہو گیا۔ کک کک کون ہے؟ عمرو نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن خیمے میں اس قدر گپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ ایسے میں بلا عمرو کو وہاں کیا دکھائی دے سکتا تھا؟ جواب میں عمرو کو کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کون ہے یہاں؟ کس نے جگایا ہے مجھے؟ عمرو نے پھر کہا، لیکن اسے پھر کوئی جواب نہ ملا۔ ہو نہ ہو، لگتا ہے کہ مجھے وہم ہوا ہے اور خود ہی میری آنکھ کھل گئی ہے۔ عمرو نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، یہ خیمے میں اس قدر اندھیرا کیوں ہے؟ مشعل کیسے بجھ گئی؟ میں نے تو رات کو ہی غلام سے کہہ کر مشعل میں جلنے والی چربی ڈلوائی تھی۔ عمرو نے اچانک حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے عمرو یار، یہ مشعل میں نے بجھائی ہے۔ اچانک ایک بریک سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ننھا سا بچہ بولا ہو۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے، عمرو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا کر کہا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اچانک وہ بڑے بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ کک کک، کیا مطلب؟ یہ کس کی آواز تھی؟ کون ہے یہاں؟ عمرو نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے بے خیالی میں آواز کے جواب میں اچھا ٹھیک ہے کہہ دیا تھا۔ پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ خیمے میں کوئی اور بھی موجود ہے تو وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں ماچو ہوں عمرو یار، اسے دوبارہ آواز سنائی دی اور عمرو یار کے چہرے پر موجود خوف اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ ماچو؟ کون ماچو؟ عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں گاچو کا چھوٹا بھائی ہوں عمرو یار، رکو میں اسے بھی یہاں بلا لیتا ہوں۔ آواز سنائی دی، کسے؟ کیا مطلب؟ تت تم کسے بلا رہے ہو؟ عمرو نے اسی انداز میں کہا، اپنے بڑے بھائی گاچو کو۔ اسے جواب ملا اور عمرو خوف سے حلق میں تھوک نکل کر رہ گیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اسے جو آواز سنائی دے رہی تھی وہ کسی ننھے بچے کی آواز معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود عمرو یار وہ آواز سن کر یوں خوف زدہ ہو رہا تھا جیسے وہ موت کی آواز سن رہا ہو۔ گاچو آ جاؤ، میں نے عمرو یار کو جگا دیا ہے، وہ آواز سنائی دی۔ اس بار ماچو عمرو یار سے مخاطب نہیں ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سر اٹھا کر کسی کو زور سے پکار رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، جواب میں ایک بھاری بھرکم اور انتہائی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ دوسری آواز پہلی آواز سے کہیں زیادہ بھاری اور خوفناک تھی، جیسے آسمان پر زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ گاچو کی خوفناک آواز سن کر عمرو اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ یہ تم کسے بلا رہے ہو؟ یہ کس کی آواز تھی؟ عمرو نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ میرے بڑے بھائی گاچو کی آواز تھی، بس وہ آ رہا ہے، ماچو کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ کہتا، اسی لمحے زور سے بجلی کڑکی اور تیز ناٹے دار آواز کے ساتھ جیسے بجلی کی کوئی لہر نہایت تیز رفتاری سے عمرو یار کے خیمے میں داخل ہوئی اور غائب ہو گئی۔ تیز ناٹے دار آواز سن کر عمرو یار اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور اپنے پلنگ پر بری طرح سے سمٹ گیا تھا۔ میں آ گیا ہوں ماچو بھائی، وہیں گرجدار آواز سنائی دی۔ اس بار یہ آواز پہلے سے زیادہ تیز اور گونجدار تھی، جیسے سچ مچ عمرو کے خیمے میں کوئی بڑا اور بھیانک دیو آ گیا ہو۔ تت تم دونوں کون ہو اور میرے خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بولنے والوں کے ناموں کی طرح ان کی آوازیں بھی عجیب تھی۔ چھوٹا بھائی جو ماچو تھا، اس کی آواز کسی ننھے بچے جیسی تھی، جبکہ بڑا بھائی جو گاچو تھا وہ بھاری آواز کا مالک تھا۔ عمرو یار کو ان کی صرف آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ان دونوں عجیب و غریب ہستیوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ واقعی کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بھائی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں عمرو یار، ماچو کی آواز سنائی دی۔ میری مدد کرنے کے لیے کیا مطلب؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو تم مطلب بہت پوچھتے ہو، بغیر مطلب کے بھی کوئی بات کر لیا کرو، گاچو نے جیسے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہو نہ ہو، یہ تو بتاؤ آخر تم دونوں ہو کون اور آئے کہاں سے ہو؟ عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہم جہاں سے بھی آئے ہیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو صرف اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ماچو نے کہا اور عمرو نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔
मगर मैंने तो तुम्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया है, फिर तुम खुद यहाँ क्यों आ गए हो और मुझे किस मदद की ज़रूरत हो सकती है? उमरों ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे क्या तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है? माचू की हैरतज़दा आवाज़ सुनाई दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भला तुम्हारी मदद की क्या ज़रूरत हो सकती है, जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। उमरों ने फौरन कहा। हैरत है, हमें तो कहा गया था कि तुम्हें हमारी मदद की अशद ज़रूरत है। हमारी मदद के बगैर तुम किसी भी तरह से चुड़ैल मलका को हलाक नहीं कर सकोगे, गाचू ने कहा। और चुड़ैल मलका का सुनकर उमरों यार बेख्तियार चौंक पड़ा। चुड़ैल मलका क्या मतलब? किस चुड़ैल मलका की बात कर रहे हो तुम? उमरों ने हैरत भरे लहजे में कहा। छोड़ो, जब तुम्हें हमारी किसी मदद की ज़रूरत ही नहीं है तो हम तुम्हें चुड़ैल मलका के बारे में क्यों बताएं, और ये क्यों बताएं कि हमारी मदद के बगैर ना तुम चुड़ैल मलका को हलाक कर सकते हो और ना इसका 10 बादशाहों के शाही खजानों जितना बड़ा खजाना हासिल कर सकते हो। गाचू ने भी जैसे बुरा मान जाने वाले अंदाज में कहा। और 10 बादशाहों के शाही खजाने से भी बड़े खजाने का सुनकर उमरों यार बुरी तरह से उछल पड़ा। इसकी आंखों में बेपनाह चमक और लालचपन नुमायां हो गया था। 10 बादशाहों के शाही खजानों से भी बड़ा खजाना? ओ, क्या तुम सच कह रहे हो? चुड़ैल मलका के पास इतना बड़ा खजाना है? उमरों ने खुशी और लालच से भरपूर लहजे में कहा। हाँ, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। चलो गाचू भाई, हम यहाँ से चलते हैं। जब उमरों यार को हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों ख्वाह मख्वाह यहाँ रुक कर अपना वक्त ज़ाया करें। चलो, हम परियों के देश में जाकर रंग बिरंगी परियों का रक़्स देखते हैं। माचू की आवाज़ सुनाई दी। हाँ चलो, गाचू ने जवाब दिया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। इनकी जाने की बातें सुनकर उमरों ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। नहीं, अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। चलो गाचू, माचू ने तेज लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि उमरों कुछ कहता, इसी लम्हे तेज कड़ाकों की आवाज़ सुनाई दी। और फिर उमरों यार को यूं महसूस हुआ जैसे बिजली की 2 लहरें निहायत तेज रफ्तारी से इसके खैमे से निकलती चली गई हों। अरे रुक जाओ गाचू, माचू मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे, उमरों ने तेज आवाज़ में चीखते हुए कहा। लेकिन इस बार जवाब में इसे ना गाचू की आवाज़ सुनाई दी और ना माचू की। वो शायद वहाँ से जा चुके थे। उमरों अपने पलंग से उठने ही लगा था कि इसी लम्हे एक शोला सा चमका और इसके खैमे की दीवार पर लगी हुई मशल खुद ब खुद रोशन होती चली गई। अचानक रोशनी होने की वजह से उमरों की आंखें एक लम्हे के लिए चुंधिया सी गई थी। इसने फौरन दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। चंद लम्हों के बाद जब इसकी आंखें देखने के काबिल हुईं तो इसकी नज़रें बेख्तियार गाचू और माचू को तलाश करने लगी, जिनकी इसे अंधेरे में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता खैमे के दरवाजे का पर्दा यूं लहरा रहा था जैसे अभी अभी कोई खैमे का पर्दा उठाकर बाहर गया हो। ये सब क्या था? कौन थे गाचू और माचू? और वो किस चुड़ैल मलका की बात कर रहे थे? चुड़ैल मलका और इसका खजाना, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? उमरों ने हैरत से बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा। फिर इसने सोचा कि इसे बाहर जाकर देखना चाहिए। चुनाचे वो पलंग से उतरा और इसने पलंग के पास पड़े हुए अपने जूते पहने और फिर वो खैमे के दरवाजे की जानब बढ़ता चला गया। पर्दा उठाकर वो खैमे से बाहर आया तो इसे 2 मुहाफ़िज़ खैमे के बाहर खड़े दिखाई दिए। इन दोनों के हाथों में नेज़े थे और वो बड़े चौकन्ने अंदाज में खैमे के दरवाजे के दाएं बाएं खड़े थे। उमरों को खैमे से बाहर निकलते देखकर इन दोनों ने कदरे सर झुकाकर सलाम किया। तुम दोनों ने किसी को खैमे से बाहर निकलते देखा है? उमरों ने बारी बारी इन दोनों की जानब देखते हुए कहा। नहीं आका, खैमे से आपके सिवा कोई नहीं निकला है। क्यों, क्या आपके पास कोई था? एक मुहाफ़िज़ ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो उमरों ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। क्या तुमने खैमे से कोई आवाज़ भी नहीं सुनी थी? उमरों यार ने पूछा। नहीं आका, हमने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी थी, दूसरे मुहाफ़िज़ ने जवाब दिया। तो उमरों यार एक तवील सांस लेकर रह गया। बाहर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी और बाहर के अंधेरे से उमरों यार को अंदाज़ा हो रहा था कि रात के पिछले पहर का वक़्त है। ठीक है, फिर मुझे ही कोई वहम हुआ होगा, उमरों ने इन्हें टालने वाले अंदाज में कहा। और फिर वो इनका जवाब सुने बगैर वापस खैमे में आ गया। इसके चेहरे पर बदस्तूर सोच और परेशानी के तासरात थे। न जाने ये गाचू और माचू कौन थे और वो कहाँ से आए थे। गाचू और माचू से ज़्यादा उमरों यार चुड़ैल मलका और इसके खजाने के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में गाचू और माचू ये कह गए थे कि वो खजाना 10 बादशाहों के शाही खजानों से भी बड़ा है। खैमे में वापस आकर वो जूते उतार कर दोबारा पलंग पर आकर लेट गया। वो मुसलसल गाचू और माचू के बारे में ही सोच रहा था और बार बार बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हो ना हो, मैं भी अहमक हूँ।
میں نے خواہ مخواہ ان دونوں کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ دونوں اب نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ اگر میں ان سے کہہ دیتا کہ ہاں مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو وہ مجھے چڑیل ملکہ اور اس کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانے سے بھی بڑے خزانے کے بارے میں بتا ہی دیتے۔ اب میں کہاں تلاش کروں انہیں، عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر اسے اچانک سنہری تختی کا خیال آیا تو وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب مجھے اس گاچو اور ماچو کے بارے میں سنہری تختی ہی کچھ بتا سکتی ہے۔ سنہری تختی سے پوچھنے پر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ چڑیل ملکہ کون ہے، اور کیا واقعی اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جو 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہے۔ عمروں نے کہا، اور پھر اس نے پلنگ کے پائیں کی طرف ہاتھ بڑھایا جہاں وہ رات کو اپنی زنبیل ٹانگ دیتا تھا۔ جیسے اس نے پلنگ کے پائیں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا، اور اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت اور خوف ابھر آیا۔ جس پائے کے ساتھ اس نے زنبیل ٹانگی تھی، زنبیل وہاں موجود نہیں تھی۔ کیا مطلب، میری زنبیل کہاں گئی؟ رات سونے سے پہلے میں نے زنبیل اسی پائے سے ہی تو لٹکائی تھی، عمروں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اچھل کر پلنگ سے نیچے آ گیا، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح پلنگ کے نیچے اور ارد گرد اپنی زنبیل تلاش کرنے لگا، لیکن زنبیل وہاں نہیں تھی۔ ہائے ہائے، میری زنبیل کہاں گئی؟ کون لے گیا میری زنبیل؟ اس زنبیل میں تو میری عمر بھر کی کمائی تھی، کس نے لوٹ لیا ہے مجھے؟ کہاں ہے میری زنبیل، کہاں ہے؟ عمروں نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سارے خیمے میں اپنی زنبیل تلاش کرنے لگا، لیکن اسے زنبیل نہ ملنی تھی اور نہ ہی اسے ملی۔ اب تو عمرو یار کے رہے سہے اسان خطا ہو گئے۔ زنبیل نہ ملنے کی وجہ سے اس نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا، اور پھر اسے اور کچھ نہ سوجا تو وہ زمین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ اس کے سر پر پگڑی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مشل کی روشنی میں اس کا گنجا سر انڈے کے چھلکے کی طرح سے چمک رہا تھا۔ اس نے احمقوں کی طرح زور زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے داڑے مار مار کر چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر خیمے کے باہر کھڑے دونوں محافظ فوراً اندر آ گئے، اور پھر عمروں کو اس طرح اکڑو بیٹھے اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے اور روتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ عمرو اپنا گنجا سر بری طرح سے پیٹتا ہوا ایک ہی بات چلائے جا رہا تھا، ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، کوئی میری زمین چوری کر کے لے گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ عمروں کو اس طرح زمین کے لیے روتے اور چیختے دیکھ کر دونوں محافظ حیرت بھری نظروں سے عمروں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ عمروں سے کچھ پوچھتے، اچانک عمروں الٹ کر گرا اور یوں ساکت ہو گیا جیسے زمین کے غائب ہو جانے کے غم سے بے ہوش ہو گیا ہو۔ ملک راستان کی شہزادی گلاب اپنے محل کی چھت کے کنارے کی دیوار کے پاس کھڑی بڑی دلچسپی سے نیچے پائیں باغ میں کھلے ہوئے رنگ برنگے پھولوں اور وہاں موجود رنگ برنگے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ باغ میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اس لیے وہاں بے شمار رنگ برنگے پرندے جمع ہو گئے تھے جو یہاں سے وہاں اچھلتے اور ناچتے پھر رہے تھے۔ شہزادی گلاب پھولوں کے ساتھ ساتھ ان پرندوں کو بھی دیکھ دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ شہزادی گلاب کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی دبے قدموں اس کی طرف آ رہا ہو۔ شہزادی گلاب تیزی سے مڑی اور اسے اس طرح اچانک مڑتا ہوا دیکھ کر پیچھے سے آنے والا ایک خوبصورت نوجوان ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے جیسے اسے شہزادی گلاب کا اس طرح اچانک مڑنا پسند نہ آیا ہو۔ تو یہ آپ ہیں جناب شہزادہ بدر صاحب، جو چپکے سے مجھے ڈرانے کے لیے اس قدر دبے قدموں سے میری طرف آ رہے تھے، شہزادی گلاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نوجوان جو ملک اشان کا شہزادہ بدر تھا بے اختیار سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، آپ جس طرح چھت کے کنارے کھڑی پائیں باغ کو دیکھنے میں مگن تھی، مجھے یقین تھا کہ اس بار آپ کو میرے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے گی، اور میں آپ کے قریب آ کر اچانک آپ کو آواز دوں گا تو آپ ڈر جائیں گی، لیکن ہر بار کی طرح آپ نے میرے قدموں کی آواز سن لی اور فوراً ہی میری طرف پلٹ پڑی۔ آپ کے کان حقیقت میں بے حد تیز ہیں، شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی گلاب بھی بے اختیار مسکرا دی۔ آپ شاید مجھ سے اس دن کا بدلہ لینا چاہتے ہیں شہزادہ حضور، جب آپ ایک دن اسی طرح یہاں کھڑے تھے اور میں نے اچانک آپ کے پیچھے سے آ کر آپ کو ڈرا دیا تھا اور آپ چھت سے گرتے گرتے بچے تھے۔ شہزادی گلاب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، میں تو بس آپ سے مذاق کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے مذاق کرنے کا موقع دیں تب نہ، آپ تو ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور تیز ہیں شہزادہ بدر نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی گلاب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے ڈرانے والا ہی مذاق کریں؟ مذاق کرنے کے اور بھی تو بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں شہزادی گلاب نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ،
کسی کے ساتھ ڈرانے والے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ مذاق ایسے ہونے چاہیے جس سے کسی کو نہ کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی اس مذاق کا برا منائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں آپ سے ایسا کوئی مذاق نہیں کروں گا جس سے آپ ڈر جائیں۔ شہزادہ بدر نے شہزادی کے قریب آتے ہوئے کہا، یہ ہوئی نا شہزادوں والی بات، اب بتائیں آپ کب آئے ہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں چھت پر موجود ہوں؟ شہزادی گلاب نے کہا، دنیا میں تو میں آج سے 20 برس پہلے آ گیا تھا، البتہ میں یہاں میرا مطلب ہے کہ ملک راستان میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ میں دربار میں بادشاہ سلامت کو اور زنان خانے کی طرف جا کر ملکہ عالیہ کو سلام کر آیا ہوں۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ چھت پر ہیں، اس لیے میں سیدھا یہاں آ گیا۔ شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، او خیریت جو آپ فوراً ہی واپس آ گئے ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ابھی 2 دن پہلے ہی یہاں سے واپس اپنے ملک گئے تھے، پھر اتنی جلدی یہاں آ گئے؟ شہزادی گلاب نے کہا، اگر آپ کو میرا جلدی یہاں آنا برا لگا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں۔ شہزادہ بدر نے کہا، ارے نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جب آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اب آپ اگلے ماہ آئیں گے، اور وہ بھی بارات لے کر اور مجھے یہاں سے دلہن بنا کر لے جانے کے لیے۔ پھر اس طرح اتنی جلدی آپ واپس آئے ہیں اور وہ بھی بغیر بارات کے، تو مجھے تو حیران ہونا ہی ہے نا۔ شہزادی گلاب نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت تیز ہیں شہزادی صاحبہ، جس طرح سے آپ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بات بنائی ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کم از کم باتوں میں آپ سے میں نہیں جیت سکتا ہوں۔ شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی گلاب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باتوں میں تو کیا، میں آپ کو کسی بھی میدان میں جیتنے نہیں دوں گی۔ میں گھڑ سواری بھی جانتی ہوں، نیزہ بازی بھی، تیر اندازی بھی اور شمشیر زنی بھی۔ اس ملک کا بڑے سے بڑا سورما بھی میرے مقابلے پر آنے سے گھبراتا ہے۔ شہزادی گلاب نے اٹھلائے ہوئے کہا، اور اس بار شہزادہ بدر ہنس دیا۔ توبہ توبہ، پھر تو مجھے شادی کے بعد بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا ہوگا۔ کچھ پتہ نہیں آپ کو کب اور کس بات پر غصہ آ جائے اور آپ میری ہی میان سے تلوار کھینچ کر میری ہی گردن پر رکھ دیں۔ شہزادہ بدر نے شرارتی لہجے میں کہا، اور شہزادی گلاب کے کھلکھلاتے ہوئے کہہ کے گونج اٹھے، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی اچانک اور اتنی جلدی آمد کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ شہزادی گلاب نے کچھ دیر ہنستے رہنے کے بعد سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ میں آپ سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں تو؟ شہزادہ بدر نے ہنستے ہوئے کہا، تو یہ آپ کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ آپ اگر 2 دن پہلے مجھ سے مل کر نہ گئے ہوتے تو میں آپ کی اس بات پر یقین کر لیتی، لیکن اب نہیں۔ شہزادی گلاب نے کہا تو شہزادہ بدر مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں شہزادی صاحبہ۔ شہزادہ بدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ضروری کام؟ کون سا ضروری کام؟ شہزادی گلاب نے پوچھا، آپ جانتی ہیں شہزادی صاحبہ کہ ہمارے ملک اور ہمسایہ ملک تاشان میں برسوں سے انبن چلی آ رہی ہے۔ تاشان کا بادشاہ ایک عرصے سے ہمارے ملک پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ ہمارے ملک پر فوج سے چڑھائی کر دے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لے۔ شہزادہ بدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں جانتی ہوں میں۔ شہزادی گلاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان دنوں دشمن ملک اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پر لے آیا ہے اور بڑے دھڑلے سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ شہزادہ بدر نے کہا، ہاں اسی لیے تو میں حیران تھی کہ آپ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے ہیں، جبکہ اس وقت آپ کے ملک کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ شہزادی گلاب نے کہا، میں آپ کے ابا حضور سے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہماری فوج دشمنوں کی فوج کے مقابلے میں خاصی کم ہے اور ہمارے پاس ہتھیاروں کی بھی بے حد کمی ہے۔ میں اپنے ابا حضور کا آپ کے ابا حضور کے پاس پیغام لایا تھا کہ وہ اگر اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کر سکیں تو ہم دشمنوں کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ شہزادہ بدر نے جواب دیا۔ پھر ابا حضور نے کیا جواب دیا ہے؟ شہزادی گلاب نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی ہے اور سپہ سالار کو بلا کر حکم دیا ہے کہ وہ فوج کے 4 دستے اور 10 دستے ہماری فوج کے لیے نئے ہتھیار میرے ساتھ بھیج دیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی مزید 2 دستے فوج اور 5 دستے فوج کے لیے نئے ہتھیار ملک اشان بھیج دیں گے، اور اگر دشمنوں نے بڑی تعداد میں حملہ کیا تو وہ اپنی پوری فوج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ شہزادہ بدر نے کہا تو شہزادی گلاب کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابا حضور نے آپ کی درخواست مان لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابا حضور نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ شہزادی گلاب نے کہا،
इंशाल्लाह। शहजादा बदर ने कहा, अरे आप मेरे साथ छत पर खड़े हैं, आए नीचे चलते हैं। यहाँ तो बैठने के लिए कोई कुर्सी भी नहीं है जिस पर मैं आपको बैठने के लिए कह सकूं। अचानक शहजादी गुलाब ने ख्याल आने पर चौंकते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप भी तो खड़ी हैं। अगर आप खड़ी हो सकती हैं तो मैं क्यों खड़ा नहीं हो सकता आपके साथ। शहजादा बदर ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादी गुलाब बेख्तियार मुस्कुरा दी। इससे पहले कि इनमें कोई और बात होती, अचानक उन्होंने आसमान पर जोर जोर से बादलों के कड़कने की आवाज़ें सुनी तो वो दोनों चौंक पड़े। हैरत है, ये बादल कहाँ कड़क रहे हैं, आसमान तो बिल्कुल साफ है। शहजादी गुलाब ने हैरान होकर आसमान की जानब देखते हुए कहा। आसमान वाकई बिल्कुल साफ था, वहां बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे जोर शोर से बादल कड़क रहे हों। वाकई ये तो बादलों के ही कड़कने की आवाज़ें हैं, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ है, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। शहजादा बदर ने भी हैरान होते हुए कहा, शायद हमारे कान बज रहे हैं। शहजादी गुलाब ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों के कान एक साथ बज रहे हैं। शहजादा बदर ने हंस कर कहा तो शहजादी गुलाब भी हंस दी। इसी लम्हे जोरदार कड़ाका हुआ और इन्हें आसमान से नीले रंग की एक लहर तेजी से नीचे आती हुई दिखाई दी। शहजादा बदर और शहजादी गुलाब हैरत से इस अजीबोगरीब लहर को देख ही रहे थे कि इसी लम्हे उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नीचे आने वाली लहर नीली रोशनी की चादर सी बनकर फजा में फैल सी गई थी। फिर रोशनी की नीली चादर में एक और कड़ाका हुआ और इन्हें रोशनी की नीली चादर में नीले रंग की एक भयानक और देवकामद बुढ़िया दिखाई दी। उमरो यार को होश आया तो इसने खुद को अपने खैमे के बिस्तर पर पड़े पाया। इसके पलंग के इर्द गिर्द फौज के 2 सलार और सरदार अमीर हमजा मौजूद थे। सरदार अमीर हमजा को अपने सामने देखकर उमरो ने बेख्तियार उठने की कोशिश की। अरे अरे लेटे रहो उमरो यार, तुम्हें हमारे लिए उठने की जरूरत नहीं है। सरदार अमीर हमजा ने मोहब्बत से उमरो यार के कंधे पर हाथ रखकर इसे उठने से रोकते हुए कहा, लन लेकिन पीरो मुर्शद आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे पैगाम भेज दिया होता तो मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। उमरो ने बड़ी आजिज़ी से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी उमरो यार, इसलिए मैं तुम्हें पैगाम देकर अपने पास कैसे बुला सकता था। सरदार अमीर हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तबीयत? ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पीरो मुर्शद, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। उमरो ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर रात को तुम बेहोश क्यों हो गए थे? तुम्हारे मुहाफिजों ने तुम्हें होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह से होश नहीं आ रहा था। दोनों बेहद परेशान थे। इन दोनों ने तुम्हें उठाकर बिस्तर पर डाल दिया था। फिर वो लश्कर से तबीब को बुला लाए। तबीब ने भी तुम्हें होश में लाने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें होश नहीं आया था। सुबह जब मुझे इत्तला मिली तो मैं खुद तुम्हें देखने के लिए आ गया। मैंने भी तुम्हें बहुत आवाज़ें दी थी, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह होश आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम्हें इस तरह बेहोश पड़ा देखकर मुझे बेहद परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने फौरी तौर पर घुड़सवार दौड़ा दिए हैं ताकि वो बसरा से किसी काबिल हकीम या किसी तबीब को ला सकें। सरदार अमीर हमजा कहते चले गए, मैं बेहोश हो गया था? कब, कैसे? उमरों ने हैरत भरे लहजे में कहा। दूसरे लम्हे वो यकलख्त उछल कर बैठ गया। इसने सर घुमाकर पलंग के इस पाए की तरफ देखा जहां वह सोने से पहले जमील लटकाता था, लेकिन इसकी जमील वहां नहीं थी। मम मेरी जमील, उमरों ने बुरी तरह से खिलाते हुए कहा। जमील? क्या मतलब? क्या हुआ है तुम्हारी जमील को? मुहाफिज भी बता रहे थे कि तुम बेहोश होने से पहले अपनी जमील के लिए बुरी तरह से चीख रहे थे कि कोई तुम्हारी जमील चोरी करके ले गया है जिसमें तुम्हारी उम्र भर की कमाई थी। सरदार अमीर हमजा ने हैरान होते हुए कहा। जमील गायब देखकर उमरो यार को रात का सारा वाकया याद आ गया और इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। इसने सरदार अमीर हमजा को सारी बात कह सुनाई। गाचू और माचू के बारे में सुनकर सरदार अमीर हमजा भी हैरान रह गए। हैरत है, कौन थे वो दोनों और तुम्हें किस चड़ेल मलका का बता रहे थे? सरदार अमीर हमजा ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो दोनों चोर थे पीरो मुर्शद, वो मुझे धोखा देने आए थे। इनका मकसद मुझे कुछ बताना नहीं बल्कि मेरी जमील चोरी करना था। उमरों ने रोते हुए कहा, नहीं उमरो यार, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर इनका मकसद सिर्फ तुम्हारी जमील चोरी करने का होता तो ये काम वो खामोशी से भी कर सकते थे। तुम बता रहे हो कि गाचू ने तुम्हें बकायदा झंझोड़ कर जगाया था। सरदार अमीर हमजा ने कहा तो उमरो यार भी सोचने लगा। हाँ पीरो मुर्शद, आप ठीक कह रहे हैं। वाकई अगर उन्होंने मेरी जमील चोरी करनी होती तो वो जमील मुझे जगाए बगैर भी तो ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माचू ने मुझसे बातें भी की थी और फिर इसने आवाज़ देकर अपने भाई गाचू को बुलाया था। उमरों ने कहा, तो फिर यह ज़रूरी तो नहीं कि वह दोनों ही तुम्हारी जमीन ले गए हों।
سردار امیر حمزہ نے کہا، ہاں لیکن اگر وہ میری زمین نہیں لے گئے ہیں تو پھر اور کون لے گیا ہے؟ عمروں نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، یہ تو تم ہی معلوم کر سکتے ہو، اس سلسلے میں تمہاری میں شاید ہی کوئی مدد کر سکوں۔ سردار امیر حمزہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے پیر و مرشد، میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اپنی زمین واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے زمین کی گہرائی آسمان کی بلندیوں میں بھی کیوں نہ جانا پڑے تو میں ضرور جاؤں گا۔ جس نے بھی میری زمین چوری کی ہے میں اس کا بے حد بھیانک اشر کروں گا، اسے میں ایسی سزا دوں گا کہ پھر کسی اور کو اس طرح میرے خیمے میں آ کر میری زمین کو ہاتھ لگانے کی بھی ہمت نہیں ہو سکے گی۔ عمروں نے غزیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اب بتاؤ، تم پہلے سے خود کو بہتر محسوس کر رہے ہو یا نہیں، یا تمہیں کسی حکیم کی ضرورت ہے؟ سردار امیر حمزہ نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی حکیم یا طبیب کی ضرورت نہیں ہے پیر و مرشد، میں ٹھیک ہوں۔ عمروں نے کہا، بہت خوب، تو پھر اٹھو اور ہمارے ساتھ چل کر پہلے ناشتہ کر لو، پھر تمہیں جہاں جانا ہو چلے جانا۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، نہیں پیر و مرشد، مجھے ناشتے کی طلب نہیں ہے۔ عمروں نے دھیمی سی آواز میں کہا، زمین کے گم ہونے سے جیسے اس کی بھوک پیاس بھی اٹھ چکی تھی۔ ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہمارے ساتھ چلو اور جتنا ناشتہ کر سکتے ہو ضرور کرو، ہم تمہیں ناشتہ کرائے بغیر کہیں نہیں جانے دیں گے۔ سردار امیر حمزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جو حکم پیر و مرشد، آپ چلیں، میں کچھ دیر میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ عمروں نے مرے مرے سے لہجے میں کہا تو سردار امیر حمزہ مسکرا دیے۔ ان کے ساتھ موجود سلاروں نے بھی عمروں کو تسلی دی اور پھر وہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ اس کے خیمے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ سردار امیر حمزہ کے جانے کے بعد عمرو یار کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر اسی طرح اپنی زمین کو یاد کر کے روتا رہا، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بستر سے نیچے آ گیا۔ عمروں نے پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے اپنے جوتے پہنے اور پھر وہ خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس بدل کر اور سر پر پگڑی لپیٹ کر نکلا اور ایک بار پھر حسرت بھری نظروں سے پلنگ کے اس پائے کی جانب دیکھنے لگا جہاں وہ روزانہ اپنی زمین لٹکاتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک حسرت بھری نظروں سے پلنگ کی خالی پائے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک سردا بھری اور پھر وہ خیمے سے نکلتا چلا گیا۔ سردار امیر حمزہ اپنے خیمے میں عمروں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ناشتہ موجود تھا لیکن انہوں نے ابھی تک کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ عمرو یار ان کے خیمے میں گیا تو سردار امیر حمزہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب بٹھا لیا اور پھر انہوں نے عمروں کے سامنے خود ہی ناشتہ رکھنا شروع کر دیا۔ عمروں نے سردار امیر کے کہنے پر زہر مار کرنے والے انداز میں ناشتہ کیا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے تسلی دی تھی کہ اس کی زمین اسے ضرور واپس مل جائے گی۔ سردار امیر حمزہ کے حوصلہ دینے سے اسے کچھ تسلی ہوئی اور پھر وہ سردار امیر حمزہ سے اجازت اور ان کی دعائیں لیتا ہوا ان کے خیمے سے باہر آ گیا۔ کہاں جاؤں میں، کہاں تلاش کروں اپنی زمین؟ سردار امیر حمزہ کے خیمے سے نکل کر عمروں نے سوچا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ اپنے خیمے کی جانب جانے کی بجائے استبل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ استبل سے اس نے اپنا بادل نامی گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑائے لیے جا رہا تھا، خود اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر وہ پہاڑی علاقے کی طرف آیا اور پھر ایک جنگل میں آ گیا۔ اس جنگل کے بعد ایک طویل میدانی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ عمرو ابھی گھوڑا جنگل میں دوڑا رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر یکے بعد دیگرے دو جماکے ہوئے اور دوسرے لمحے اس کے سر پر دو عجیب و غریب بونے نمودار ہو گئے۔ ان بونوں میں سے ایک بونا بے حد موٹا تھا جبکہ دوسرا بونا دبلا پتلا تھا اور موٹے بونے سے قدرے لمبا تھا۔ دونوں کے سر گنجے تھے اور انہوں نے ایک جیسے سرخ رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ ان دونوں کی کمر پر سنہری رنگ کے پر بھی تھے جنہیں وہ پرندوں کی طرح سے ہلاتے ہوئے عمرو یار کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ عمرو یار نے ان دونوں بونوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس اپنی زمین کے غم میں ہی کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو عمرو یار؟ اچانک ایک بریک سی آواز سنائی دی اور عمرو یار یہ آواز سن کر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک اس کے سر پر کسی نے گرز مار دیا ہو۔ وہ بمشکل گھوڑے سے گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے فوراً گھوڑے کی باگیں کھینچی تو گھوڑا زور زور سے ہنہناتا ہوا رکتا چلا گیا۔ کون ہے؟ کہاں ہے یہ آواز تو وہی آواز ہے جو میں نے رات کو سنی تھی۔ گھوڑا رکتے ہی عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو عمرو یار؟ ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے سر پر موجود ہیں۔ اس بار ایک باری اور بادلوں کی طرح کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمرو بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا اور پھر اس کی نظریں ان دونوں عجیب و غریب بونوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کا گھوڑا رکتے ہی دونوں بونے ہوا میں ہی معلق ہو گئے تھے۔ کون ہو تم؟ عمرو نے ان دونوں کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔
میں ماچو ہوں، ہوا میں اڑتے ہوئے موٹے بونے نے کسی ننھے بچے کی آواز میں کہا۔ میں گاچو ہوں، دبلے اور لمبے بونے نے کہا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آواز بے حد گرجدار تھی۔ ان دونوں کے نام سن کر عمرو یار کا چہرہ یک لخت سرخ ہو گیا۔ تم دونوں وہی ہو نا جو رات کو میرے خیمے میں آئے تھے؟ عمرو نے ان کی جانب ذیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم وہی ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ میری زمیل تمہارے ہی پاس ہے، عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہمارے پاس ہے تمہاری زمیل، ماچو بونے نے کہا، اور عمرو یار ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اوہو، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا میری زمیل سچ میں تمہارے پاس ہے؟ عمرو نے ان کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم جھوٹ نہیں بولتے، تمہاری زمیل ہمارے ہی پاس ہے، گاچو بونے نے جواب دیا۔ کہاں ہے میری زمیل؟ دیکھو، وہ ایک عام سا تھیلا ہے، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تم وہ تھیلا مجھے واپس دے دو، اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، عمرو نے ان کی جانب بڑی بے تابانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ التجا تھی۔ اگر وہ ایک عام سا تھیلا ہے تو پھر تم اس کے لیے رات کو اس قدر روئے کیوں تھے اور بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اور اب بھی تو تم اپنے اسی تھیلے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہو۔ تھیلے کی گمشدگی کی وجہ سے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے اور تمہاری شکل کسی کھجور جیسی بن گئی ہے، ماچو بونے نے بریک آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ماں باپ کی نشانی ہے، اسے میں اپنے ماں باپ کی نشانی کے طور پر ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اسی لیے میں اس تھیلے کی گمشدگی سے پریشان ہوں اور اداس ہوں، عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا تو دونوں بونے بے اختیار ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی بھی ان کی طرح عجیب و غریب تھی۔ ماچو بونا ننھے بچوں کی طرح کلکاریاں مارتے ہوئے ہنس رہا تھا، جبکہ گاچو بونے کی ہنسی کی آواز ایسی تھی جیسے بجلیاں سی کڑک رہی ہوں۔ ہم تمہارے اس تھیلے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں عمرو یار، تم ہمیں اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ ہم جانتے ہیں وہ تھیلا تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور جب تک تمہارے پاس وہ تھیلا جسے تم زبیل کہتے ہو نہ ہو تو تم کسی بھی کام کے نہیں رہتے، گاچو بونے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور بونے اس کی زبیل کے بارے میں جانتے تھے، یہ سن کر عمرو کے چہرے پر سے ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ کک کیا مطلب؟ عمرو نے ہکلا کر کہا۔ کچھ نہیں، تم اپنی زبیل ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ماچو بونے نے کہا۔ ہاں مجھے میری زبیل چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ وہ کہاں ہے میری زبیل؟ عمرو نے بڑے بے تابانہ لہجے میں کہا۔ تو چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اس جگہ لے چلتے ہیں جہاں تمہاری زبیل موجود ہے، گاچو بونے نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ کیا مطلب کہاں ہے میری زبیل؟ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ ملک راستان چلو، تمہاری زبیل ملک راستان میں ہے، ماچو بونے نے کہا، اور عمرو حیرت سے ان دونوں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ ملک راستان؟ میری زبیل ملک راستان میں کیسے پہنچ گئی؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہاں چلو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہاری زبیل ملک راستان کیوں لے گئے تھے، گاچو بونے نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن تم میری زبیل ملک راستان کیوں لے گئے تھے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں میری زبیل لے جانے کی؟ عمرو نے اسی انداز میں پوچھا۔ تم چلو تو صحیح، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ہمیں تمہاری زبیل وہاں لے جانے کی کیا ضرورت تھی، ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ تم دونوں مجھے اڑنے والے بونے دکھائی دے رہے ہو، ملک راستان یہاں سے بہت دور ہے، وہاں تک جانے کے لیے مجھے 3 راتیں اور 2 دن کا سفر کرنا پڑے گا، وہ بھی اگر میں مسلسل گھوڑا دلاتا رہوں تب۔ جس طرح سے تم زبیل ملک راستان لے گئے تھے اسی طرح کیا تم واپس نہیں لا سکتے؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، اپنی زبیل حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود ہی وہاں جانا پڑے گا، اور تمہیں 3 راتوں اور 2 دن سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم گھوڑے سے اترو، ہم دونوں تمہارے کاندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور تمہیں اڑا کر اپنے ساتھ ملک راستان لے جاتے ہیں۔ ملک راستان پہنچنے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ماچو بونے نے کہا۔ او، کیا ایسا ممکن ہے؟ تم دونوں میرا بوجھ سنبھال لو گے؟ عمرو نے پوچھا۔ بہت آسانی سے، تم تو دبلے پتلے سے انسان ہو، تمہارا وزن کھجور کی گٹھلی سے زیادہ نہیں ہوگا، ہم دونوں بھائی تو ایک ہاتھی کو بھی اٹھا کر کوسوں دور تک اڑا کر لے جا سکتے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے تو چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، عمرو نے ان کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ بونے اسے اس کی زمین تک لے جا رہے تھے، اس لیے وہ ان سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا کہ وہ پھر اس سے ناراض ہو جائیں۔ یہ تو عمرو کو اپنی قسمت اچھی معلوم ہو رہی تھی کہ وہ دونوں خود ہی اس کے پاس آ گئے تھے، ورنہ ان عجیب و غریب اور حیرت انگیز بونوں اور اپنی زمین کی تلاش کے لیے عمرو کو نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی۔ عمرو فوراً گھوڑے سے اترا اور پھر اس نے گھوڑے کا رخ موڑا اور لگام گھوڑے کی گردن پر لپیٹ کر اسے واپس لشکر کی جانب بڑھا دیا۔ بادل اس کا سدایا ہوا گھوڑا تھا، عمرو جانتا تھا
کہ وہ سیدھا لشکر میں چلا جائے گا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ عمروں نے سر اٹھا کر ان بونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پہلے بتاؤ کیا تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ گاچو نے اس کی جانب چھوٹی چھوٹی مگر تیز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اب چلو۔ عمروں نے فوراً کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری چڑیل ملکہ کے خلاف مدد کریں؟ ماچو بونے نے کہا، ہو نہ ہو، آخر یہ چڑیل ملکہ ہے کون اور تم بار بار مجھے اس کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ عمروں نے ضد چھوڑتے ہوئے کہا، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ عمروں یار کا چڑیل ملکہ کون ہے؟ تم بس یہ بتاؤ کہ کیا تم چڑیل ملکہ کے خلاف ہماری مدد لینا چاہتے ہو یا نہیں؟ ماچو نے کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا، ہاں میں تمہاری مدد لینا چاہتا ہوں، ضرور لوں گا۔ اب خوش چلو، اب چلو، میں جلد سے جلد اپنی زمین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ عمروں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے آؤ۔ گاچو تم عمروں یار کے دائیں کاندھے پر بیٹھ جاؤ اور میں اس کے بائیں کاندھے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ماچو بونے نے کہا تو گاچو بونے نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ پر مارتے ہوئے تیزی سے نیچے آئے اور گاچو بونا عمروں یار کے دائیں کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا، جبکہ ماچو بونا عمروں کے بائیں کاندھے پر آ گیا۔ ان دونوں کے کاندھوں پر بیٹھنے کا عمروں یار کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے موٹے اور پتلے ہونے کے باوجود ان دونوں کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ حیرت ہے تم دونوں کا، تو مجھے کوئی وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا ہے، عمروں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر تم پر اپنا وزن نہیں ڈالا ہے عمروں یار، اگر ہم تمہارے کاندھوں پر اپنا وزن ڈال دیتے تو تم اسی وقت زمین میں دھنس جاتے۔ ہمارا وزن جنگلی گینڈوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، ماچو بونے نے کہا اور عمروں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں ملک راستان لے جا رہے ہیں، گاچو بونے نے کہا تو عمروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سے اپنے کانوں میں دونوں بونوں کے پرندوں کی طرح تیزی سے پر مارنے کی آوازیں سنائی دیں اور ساتھ ہی عمروں کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے ہوں اور وہ ہوا میں بلند ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے نیچے جھانکا تو یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا کہ دونوں بونے واقعی اسے اٹھائے ہوئے ہوا میں بلند ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بونے عمروں یار کو لیے بلندی پر آ گئے، کافی بلندی پر لے جا کر وہ عمروں یار کو لیے ہوئے شمال کی جانب اڑتے چلے گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب بونے بلندی سے نیچے جانے لگے تو عمروں نے چونک کر نیچے دیکھا تو اسے ایک عالیشان محل دکھائی دیا جس کے عقب میں ایک بہت بڑا باغ موجود تھا۔ اس باغ میں رنگ برنگے اور نہایت خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، پھولوں کی مہک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بونے عمروں یار کو پائیں باغ کی طرف سے ہی محل کی جانب لیے جا رہے تھے۔ عمروں یار ہم ملک راستان پہنچ چکے ہیں، یہ شاہ راستان کا محل ہے، ہم تمہیں محل کی چھت کے کنارے کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم تمہیں چھت کے کنارے پر لے جا کر رک جائیں گے، تم خاموش رہنا، چھت پر تمہیں جو بھی منظر دکھائی دے اس پر اس وقت تک کوئی بات مت کرنا جب تک ہم تمہیں بولنے کے لیے نہ کہیں۔ اچانک عمروں کو کان میں گاچو بونے کی آواز سنائی دی۔ عمروں نے چونک کر دائیں کاندھے کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تو اسے گاچو بونا دکھائی نہ دیا۔ اس نے سر گھما کر بایاں کاندھا دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ حیران رہ گیا کہ ماچو بونا بھی اس کے کاندھے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ ان دونوں بونوں کے پر مارنے کی آوازیں عمروں کو اپنے دونوں کاندھوں پر سنائی دے رہی تھی۔ تم دونوں مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ عمروں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوال و جواب بعد میں کر لینا، پہلے تم محل کی چھت کی طرف دیکھو، گاچو بونے نے کہا تو عمروں محل کی چھت کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک نہایت خوبصورت شہزادی اور ایک نوجوان کھڑا آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ عمروں یار ہوا میں تیرتا ہوا چھت کے کنارے کے پاس آ گیا۔ بس اب کچھ مت بولنا، خاموشی سے دیکھو۔ اس سے پہلے کہ عمروں بونے سے چھت پر موجود شہزادے اور شہزادی کے بارے میں کچھ پوچھتا، اسے ماچو بونے کی آواز سنائی دی اور عمروں نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ وہ چھت کے کنارے پر موجود دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا جیسے دوسری طرف کوئی سیڑھی ہو اور وہ اس پر کھڑا ہوا ہو۔ ابھی عمروں شہزادے اور شہزادی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے آسمان پر زور زور سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ عمروں نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آسمان بالکل صاف تھا، وہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت ہے، یہ بادلوں کے گرجنے کی آواز کیسی ہے؟ آسمان پر تو بادلوں کا نشان تک نہیں ہے، عمروں نے دل ہی دل میں کہا۔ اسے چونکہ گاچو اور ماچو بونے نے بولنے سے منع کیا تھا، اسی لیے اس نے ان دونوں سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بادل ایک بار پھر گرجے اور پھر اچانک عمروں نے بجلی کے زور سے کڑکنے کی آواز سنی۔ دوسرے لمحے اسے آسمان سے بجلی کی ایک لہر سی نیچے آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن بجلی کی لہر زمین پر آنے کی بجائے آسمان پر کسی چادر کی طرح پھیل گئی تھی۔ جیسے ہی آسمان پر نیلی روشنی کی چادر پھیلی، اس میں ایک بھیانک شکل والی بڑھیا دکھائی دینے لگی۔ بڑھیا کا قد کاٹ بے حد بڑا تھا، اس کا رنگ نیلا تھا،
اس بڑھیا کے بال برف کی طرح سفید تھے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا جس میں سے اس کے لمبے اور نکیلے دانتوں کے ساتھ اس کی سرخ زبان صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس بھیانک شکل والی بڑھیا کو دیکھ کر نہ صرف عمر و یار بلکہ چھت پر موجود شہزادہ اور شہزادی بھی خوف زدہ ہو گئے۔ بڑھیا کی بڑی بڑی اور خوفناک آنکھیں جیسے محل کی چھت پر موجود شہزادے اور شہزادی پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ بے حد بڑا تھا، جس کی انگلیاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھی، لیکن ان انگلیوں کے ناخن بے حد لمبے اور نکیلے تھے۔ جیسے بڑھیا نے ہاتھ بڑھایا، اسی لمحے اس کی 2 انگلیوں سے بجلی کی 2 لہریں سی نکل کر شہزادہ اور شہزادی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ اور شہزادی بجلی کی ان لہروں سے بچنے کی کوشش کرتے، لہریں ان سے آ ٹکرائیں۔ دوسرے لمحے وہ دونوں بری طرح سے چیختے ہوئے چھت پر گر گئے۔ شہزادے نے گرتے ہی فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھتا، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر چھت کے ایک ستون کے ساتھ جا کر یوں چپک گیا جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ ابھی عمر و یار یہ سب حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے شہزادے کے قریب ایک رسی نمودار ہوئی، اور پھر وہ رسی خود بخود کسی سانپ کی طرح حرکت کرتی ہوئی شہزادے اور ستون کے گرد تیزی سے لپٹتی چلی گئی۔ شہزادہ بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ وہ خود کو رسی سے چھڑانے اور ستون سے الگ ہونے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نہ نظر آنے والی طاقت نے اسے پکڑ رکھا ہو۔ دوسرے لمحے وہ ستون کے ساتھ اس رسی سے بری طرح سے جھگڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ سرخ لباس میں ملبوس شہزادی جو ابھی تک گری ہوئی تھی، انتہائی خوف بھری نظروں سے نیلی بڑھیا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے بڑھیا کا ہاتھ تیزی سے شہزادی کی جانب بڑھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، سرخ لباس والی شہزادی بڑھیا کے پنجوں میں تھی۔ شہزادی بڑھیا کے ہاتھ میں بری طرح سے تڑپ اور چیخ رہی تھی، جبکہ بڑھیا باڑ جیسا منہ کھولے شہزادی کی جانب زہریلی نظروں سے دیکھتی ہوئی اسے اٹھائے اپنا ہاتھ اوپر کھینچ رہی تھی۔ شہزادہ جو ستون سے رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ بڑھیا کو اس طرح شہزادی کو دبوچ کر اوپر لے جاتے دیکھ کر آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو زور زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیے، جیسے وہ زوردار جھٹکوں سے رسی توڑ دے گا اور خود کو اس رسی سے آزاد کرا لے گا۔ رک جاؤ، کہاں لے جا رہی ہو تم شہزادی گلاب کو؟ کون ہو تم؟ رک جاؤ، مت لے جاؤ شہزادی گلاب کو، یہ میری منگیتر ہے، رک جاؤ رک جاؤ، شہزادے نے اچانک حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن نیلے رنگ کی بڑھیا جیسے اس کی آواز سنی نہیں رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ عمرو بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شہزادی کو اس بھیانک شکل والی بڑھیا سے چھین لیتا۔ جیسے ہی بڑھیا نے ہاتھ اوپر کھینچا، اسی لمحے ایک اور کڑاکا ہوا، تیز روشنی سی چمکی، اور پھر نیلے رنگ کی بڑھیا شہزادی سمیت وہاں سے غائب ہو گئی، اور آسمان یوں صاف ہو گیا جیسے نیلی بڑھیا کبھی وہاں نمودار ہی نہیں ہوئی تھی۔